آج شب معراج کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شب معراج سال میں ایک بات آتی ہے۔ یہ 27 رجب کی رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی، دنیا اور آخرت کی سیر کرائی۔ رب کریم نے نمازوں کے تحائف سے نوازا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، 1 منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج معراج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج معراج کی رات میں کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن معراج کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس طریقے اور تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آج کی رات 1 منٹ نکال نہیں سکتے، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ معراج کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف گزارش یہ ہے کہ معراج کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہن، میرا جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ معراج سال میں ایک بار ہوئی اور اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عصمت والی رات کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو معراج کی رات پائی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں معراج کی رات آ جائے، 27 رجب آ جائے، تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ انگلش تاریخ میں 7 فروری کی رات اور 8 فروری کا دن معراج شریف کا دن ہے۔ اللہ والو، آپ کے پاس پورا رات اور پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جس وقت، جہاں، جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے 1 منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ 1 منٹ بھی نکال کر معراج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ 1 منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں، مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کے منت سماجت کیے، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج معراج کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے، جس رات میں رب نے محمد مصطفیٰ کو عرشوں اور زمینوں کی سیر کرائی، میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، اس رات میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔
اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا، تو آج شب معراج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج معراج کی رات ہے۔ آج کی رات سالوں میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج معراج کی رات میں یہ 3 چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج معراج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا، آج اس وظیفے کی میں نے شدت سے انتظار کیا۔ آج کی رات کا مجھے بھی شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والوں میں ہوں۔ آج میں بھی یہ 3 اعمال پڑھوں گا، اور میں ان وظیفوں کی، ان اعمال کی، ان 3 کاموں کی عظمت و فضیلت کو جانتا ہوں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو اس وظیفے کو میں نے واٹس ایپ کیا، بہت سے لوگوں کو میں نے خود بتایا، اور آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ خدارا اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت اہم ہے۔ آج کی رات کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج کی رات کو جتنی توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر معراج کی پوری رات موجود ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو دفتر میں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف آپ نے معراج کی رات میں یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ 27 رجب کا پورا دن اور پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لینے ہیں۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، ہو سکے تو غسل کر لیجیے گا، پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نے کوئی سا بھی درود پاک صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ توجہ کیجئے، ایک بات بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھا ہو، لیکن اگر اب ویڈیو سکپ کر کے دیکھنی ہے تو آپ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ معراج کی رات کی قدر کرتے ہیں وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت اہم ہے، آپ کے حق میں ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی اہم بات، وظیفے کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا، آپ سے چھٹ گیا، تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ وظیفہ اینڈ تک دیکھو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے،
بتائے گئے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہو، ایک رات میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہو، تو آج کی رات ویڈیو سکپ مت کرنا، ورنہ پچھتاوا پوری سال رہے گا کہ شاید کاش میں نے وہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوتی تو آج میرے بھی وارے نیارے ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے اولادی کا، تنگ دستی کا اور ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے آج ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، صرف وظیفہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ معراج کی رات ہے، توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیجئے آج رب کریم سے، اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو، آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، قرض میں بال بال بھیگا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج معراج کی رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو، مقصد کو ذہن میں رکھ کر۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا کہ وظیفہ 1 منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ یار میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے، یہ رات ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی، پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لینا۔ آج کی رات 1 منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے مقصد، جس کو آپ آج ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کے کلمات ہیں، قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج رب کے الفاظ، ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے معراج کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ آج معراج کی رات ہے، آج لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے۔ میرا بس چلتا، میں بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج کی رات یہ 3 کام کر لینا، ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے، لوگ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ ایک رات میں رب کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والے، یہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابی، عروج، ترقی کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔
آج کی رات ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، لیکن پڑھنا 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے، اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غور و توجہ ضرور کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح پر پڑھ لیں، لیکن 100 کا مطلب 100 ہونا، کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ شب معراج کی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو دل میں آتا چلا جائے گا مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجت، جو مقصد آتا جائے گا۔ آج کی رات قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی رات ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ 40-50 حاجات، 40-50 خواہشات کے لیے بھی مانگتے ہو تو پوری ہو جائیں گی۔ وہ رب ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج آسمان سے خزانے برسائے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی لوٹنے والا تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فرشتے خود خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آئیں گے، اور فرشتے رب کے حکم سے آئیں گے۔ جب حکم رب کی طرف سے آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا سامنا کر ہی نہیں سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ اسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھا۔ رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مدد کو پہنچ نہ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا، صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر 1 منٹ کے وظیفے سے نسلیں آباد ہو جائیں، سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، حاجات ایک رات میں پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کامیابی، جو خواہشات پوری ہوں گی، وہ کچھ دن، کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آج کی رات بڑی اہم ہے، آج کی رات قبولیت کی ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اہم بات مس ہو گئی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا،
لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے محنت و مشقت کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے، آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یہ مشکل کشا عمل ہے، ہر حاجت روا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آج شب معراج کی رات کا وظیفہ ہے۔ اس رات میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ پڑھتے ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا نام، اور معراج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ رب نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں زمینوں کی سیر کرائی، ہم کلام ہوئے، رب نے اپنے پیارے محبوب کو شرف الہی بخشا۔ اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے تو معراج کی رات قبولیت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے معراج کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب معراج کا راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کے وظائف، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے، پھر میں کیوں نہ وہ وظائف بتاؤں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ رہے، آپ کے پاس کم رہے۔ یہ رزق، یہ دولت، کامیابی کی تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور میں رب کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا راز بتا چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صرف 21 بار پڑھتے دوران ہی میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں، آپ کے ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے۔ آج شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے مل جائے گا، اپنا ذاتی گھر مانگو گے مل جائے گی، روزگار مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے آج بن مانگے رب کریم دینے کو تیار ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج معراج کی رات میں سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ بے شک آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دیکھ لینا یہ وظائف، یہ تسبیحات، یہ اعمال، یہ راز کوئی نہیں بتائے گا جو آج میں نے آپ کو فی سبیل اللہ بتا دیے۔ خدا را معراج کی رات یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کیجیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھائی ہے۔ جو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھے گا، بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، لیکن وظیفہ 1 سے 2 منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آیت کریمہ اور یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر شے بتائی ہے۔ معراج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی ہر دعا میں مجھے دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز حوالے کیا تھا۔ اللہ والو، معراج کی رات ہے، دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ آج گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد دل لگا کر ضد کر کے جو مانگو گے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی سے ملے گی۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور معراج کی رات میں خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔